یہ دعا بکثرت مانگا کریں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہوئے، نئے شہر میں داخل ہوتے ہوئے، نئی جگہ داخل ہوتے ہوئے، کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ قل، آپ یہ کہیے، یعنی یہ دعا مانگیے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دعائیں جو خود اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں ذکر فرمائی اور ہمیں آپ کو حکم دیا کہ یہ کہو، یہ دعائیں کرو، تو ان دعاؤں کی قبولیت تقریباً یقینی ہے اگر آدمی صدق دل سے مانگے، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ خود فرمائیں کہ یہ کہو مجھ سے، اور پھر جو کہلوا رہے ہیں اس کو رد فرما دیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ، یہ کہو یعنی یہ دعا مانگو کیا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ بھی عجیب و غریب دعا ہے۔ پہلے اس کا سادہ مطلب عرض کرتا ہوں، پھر اس کی تھوڑی حقیقت اور اس کا پس منظر بھی اللہ کی نے توفیق دی تو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں بھی آپ داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، جہاں بھی داخل کریں تو اچھائی کے ساتھ داخل کریں، اور جہاں سے بھی نکالیں تو اچھائی کے ساتھ نکالیں، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے جس کی مدد کی جاتی ہو آپ کی طرف سے۔ یعنی جہاں بھی میں داخل ہوں، کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی دکان میں، کسی شہر میں، تو داخل ہوں تو داخل بھی اچھی طرح ہوں، اور نکلوں تو نکلوں بھی اچھی طرح۔ داخل ہوتے وقت بھی ایسی صورت ہو کہ میں آسانی سے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی پریشانی کے داخل ہو جاؤں، اور نکلوں تو وہ بھی اس طرح نکلوں کہ جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے، اور نکلنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور مجھے اپنی طرف سے اللہ ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ طاقت تو عطا ہو گئی، لیکن اگر آپ کی مدد نہیں ہے، اگر آپ کی طرف سے توفیق نہیں ہے اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کی، تو وہ طاقت بیکار ہے۔ لہذا ایسی طاقت عطا فرمائیے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ اس دعا کا ایک خاص پس منظر ہے، میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو ظاہری مفہوم ہے وہ ایسا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے خارج ہو رہا ہوتا ہے۔ آدمی گھر میں داخل ہوا تو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے، خیریت چاہیے، اچھائی چاہیے، کہ جب گھر میں داخل ہو تو منظر اچھا نظر آئے، میرے گھر والے خوش خرم ہوں، عافیت سے ہوں۔ یہ چاہیے نہیں چاہیے جب آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہو؟ جب گھر سے نکل رہا ہو اس وقت بھی اس کو عافیت چاہیے کہ نکلنے کے جب میں نکلوں، جس کام کے لیے نکل رہا ہوں تو وہ اچھائی کے ساتھ نکلوں، نکلنے میں بھی آسانی ہو، دشواری نہ ہو، جس مقصد کے لیے نکل رہا ہوں اس میں کامیابی ہو۔ اگر آدمی کہیں ملازم ہے اور اپنی ملازمت کی جگہ پر داخل ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب داخل ہو تو اچھائی کے ساتھ داخل ہو، یعنی اس کا ماحول درست ہو، اس کے لیے جو کام ہے، اس کے فرائض منصبی ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے بجا لائے، اس کی ضرورت ہے۔ جب نکل رہا ہے دفتر سے تو اس وقت بھی اس کو ضرورت ہے۔ مدرسے میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، اسکول میں داخل ہو رہا ہے، کالج میں داخل ہو رہا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کو ضرورت ہے کہ میں جب داخل ہوں تو داخل ہونے کے وقت، داخل ہونے کے بعد ایک تو داخلہ میرا آسان ہو جائے، صحیح طریقے پر جاؤں، صحیح وقت پہ جاؤں، اور جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں پڑھائی، اس میں کامیابی ہو، اچھی طرح بات سمجھ میں آئے، یاد رہے۔
نکلے تو وہ بھی اچھائی کے ساتھ اس کو چاہیے کہ نکلے. ہسپتال میں داخل ہو رہا ہے علاج کے لیے تو کیا چاہیے کہ اچھائی کے ساتھ داخل ہو, کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے, اچھا معالج مل جائے, اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی صحیح دوا ڈال دے اور صحیح دوا ڈال کر وہ میرے لیے مؤثر بھی ہو جائے, مفید بھی ہو جائے. نکلوں تو وہاں سے صحت یاب ہو کر نکلوں. تو غرض آدمی اگر غور کرے تو اپنی شب و روز کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے. تو ایک ایسی عام اور جامع دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرما دی کہ جب بھی کسی چیز میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا مانگ لیا کرو, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سواری پر بیٹھ رہے ہو, کہیں سفر پر جا رہے ہو, گاڑی میں, ٹرین میں بیٹھ رہے ہو, بس میں بیٹھ رہے ہو, ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہو, تو کہو رب ادخلنی مدخل صدق. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر موقع کے لیے ایک دعا تلقین فرما دی ہے. جب سواری پہ بیٹھتے ہیں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انت الصاحب في السفر وخلیفۃ في الاهل الى آخری. وہ تو دعائیں اپنی جگہ ہیں ہی, لیکن یہ ایک عام دعا ایسی ہے کہ جب بھی کہیں داخل ہو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے داخلے کی اچھائی بھی مانگو اور وہاں سے نکلنے کی اچھائی بھی مانگو کہ جب میں داخل ہونے کے بعد نکلوں تو اچھی حالت میں نکلوں, یہ نہ ہو کہ اندر داخل ہوا اور پھنس گیا کسی مصیبت میں. تو اس لیے یہ ایک ایسی جامع اور عام دعا ہے کہ اس کو انسان کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے. سواری پہ سوار ہو رہا ہو تب, کسی نئی جگہ پر جا رہا ہو تب, نئے شہر میں داخل ہو رہا ہو تب, کوئی نیا کام شروع کر رہا ہو تب, ہر اس موقع پر جب کہ انسان کسی نئی چیز میں داخل ہو رہا ہو تو اس کو یہ دعا مانگنی چاہیے, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. تو ایک تو یہ ہے کہ اچھی طریقے سے داخل ہوں اور نکلوں تو اچھی طرح نکلوں, اور آخر میں یہ کہ واجعل لی من لدنک سلطان, مجھے اپنی طرف سے ایک طاقت عطا فرمائیے, قوت عطا فرمائیے. جب بھی انسان کسی جگہ پر جاتا ہے, داخل ہوتا ہے, تو اس جگہ پر داخل ہو کر فائدہ اٹھانے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی طاقت چاہیے. آپ فرض کرو کہ کسی ہسپتال میں داخل ہو رہے ہو تو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ بھئی وہاں تک پہنچ جاؤ, اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ اس کی ادائیگی کر دو, ڈاکٹر تک تمہاری رسائی ہو جائے. طاقت ہونی چاہیے, ہر چیز میں طاقت کی ضرورت ہے. لیکن کوئی طاقت اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہ ہو. بڑا کاریل جوان ہے, طاقتور ہے, قوت سے بھرپور ہے, لیکن اللہ جل جلالہ کی توفیق نہ ہو تو وہ اس کی طاقت بیکار ہے, کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا. لہذا صرف طاقت نہیں مانگی کہ طاقت دے دیجئے, بلکہ ایسی طاقت دیجئے جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو. یہ سکھا دیا اس میں, اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ کبھی بھی اپنی طاقت پر اکڑو نہیں. وہ طاقت تمہاری جسمانی طاقت ہو, ذہنی طاقت ہو, علمی طاقت ہو, کوئی بھی طاقت ہو, اس پر اگر اترا گئے کہ میں تو بڑا طاقتور ہوں اور میں ساری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں, اگر پر تم اس پر اترا گئے کہ یہ میرا کمال ہے, میری طاقت ہے, میری قوت ہے, تو وہ قوت اور طاقت سب ہوا ہو جائے گی. اس وقت تک کارآمد نہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی مدد نہ ہو. یہ ہم طالب علموں کے لیے بھی بڑا عظیم سبق ہے کہ اگر ہم طالب علم, ہمیں کچھ اللہ نے استعداد دے دی ہے پڑھنے کی, لکھنے کی, مطالعہ کرنے کی, تو اگر اس پر گھمنڈ ہو گیا کہ میں پڑھا لکھا ہوں, میں تعلیم یافتہ ہوں, میں بڑا عالم ہوں, میں بڑا علامہ ہوں, اور اس گھمنڈ کے ساتھ تم نے اپنے استعداد کو استعمال کرنا شروع کیا, تو اللہ بچائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. پھر وہی علم انسان کو پتہ نہیں کہاں گمراہی کی وادیوں میں اٹھا کر لے جاتا ہے.
اگر علم پر ناز نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اور یہ استحضار دل میں ہو کہ جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک اللہ جل جلالہ کی مدد نہیں ہوگی اس وقت تک میرا یہ علم کارآمد نہیں ہوگا. ایسا شخص جب حق کی طلب میں، حق کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو اس کو اپنے علم پر گمن نہیں ہوتا، اس کو رجوع الی اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اللہ یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا ہے، اے اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے مجھے حق کی ہدایت عطا فرمائیے. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کے علم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اختلاف ان سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے علم میں کسی کو کوئی کلام نہیں. حضرت شاہ صاحب کے بارے میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سنا، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ اتنا اونچا مقام ہے ان کا علم میں کہ اگر کوئی اس کی طرف اٹھا کر دیکھے ٹوپی گر جائے، یہ فرماتے تھے، اتنا بڑا علامہ. لیکن جب کسی مسئلے کی تحقیق کی ضرورت ہوتی تو پہلے یہ پڑھتے تھے کہ اللہم اللہم علمنی کما علمت جبرائیل علیہ السلام. کچھ ایسا جملہ ہے، یا اللہ مجھے ایسا علم عطا فرمائیے جیسے آپ نے جبریل امین علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، کہ ان کی ذریعے وحی نازل ہوتی تھی تو آپ ان کے ذریعے میرے دل پر ایسی بات نازل فرما دیں جو آپ کی رضا کے مطابق ہو. تو جس کو گھمنڈ ہوتا ہے وہ اس کو رجوع اللہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ تو اپنے علم پر ناز کر کے وہ چلتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے اور سب میں نکال کے لے جاؤں گا. لیکن جس کو رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے سلطانا نصیرا، کہ وہ قوت ایسی ہے جس کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی مدد ہے. تو عجیب دعا ہے، یا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ تو اس کا سادہ سا مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور اصل مقصود یہی ہے کہ ہم اس دعا کو اپنا وظیفہ بنائیں، مختلف اپنی زندگی کے مراحل میں اس کو اپنا وظیفہ بنائیں. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اب اس کا پس منظر سنیے، کس موقع پر نازل ہوئی تھی آیت؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا مدینہ منورہ کی طرف، اور اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تھا، اجازت ملی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ سب لوگ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں کافروں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور طرح طرح کی اذیتوں، طرح طرح کی تکلیفوں سے مسلمانوں کو سابقہ تھا. اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ اب مکے میں رہنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی تھی. بہت سے صحابہ کرام حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے. پھر بعد میں جب مدینے کے لوگوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. ایک ایک کر کے بڑے بڑے صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف. تو اب کفار قریش کو جو آپ کے دشمن تھے یہ خیال ہوا کہ آپ کے صحابہ تو ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مکہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں سے، اور ظاہر یہ ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے تشریف لے جائیں گے. تو انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی، مشورہ کیا آپس میں کہ کیا کیا جائے. ان کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی، دار الندوہ کہلاتی تھی، اور وہ آج کل جو حرم شریف کا جو حتیم والا حصہ ہے، جہاں حتیم ہے میزاب رحمت ہے، اس کے بالکل سامنے ایک جگہ
ان وہ جمع ہوا کرتے تھے، اس کو دارالندوہ کہتے تھے. وہاں سب کو جمع کیا اور مشورہ یہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید اب نکل کے چلے جائیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو ان کا معاملہ دن بدن آگے بڑھے گا، تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو کسی نے کہا کہ ان کو گرفتار کر لیں. یہ تجویز آئی کہ گرفتار کر لیں. تو کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر گرفتار کرو گے تو سارے جتنے مسلمان ہیں وہ سب ان کے گرد آ کر جمع ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں گے. گرفتار کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو دوسرے نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ان کو جلا وطن کر دو. مطلب یہ کہ بس ان کو یہاں سے نکال دو، کسی دوسرے ملک میں بھیج دو، وہاں جا کر رہیں تو ہم ان کے دین سے محفوظ ہو جائیں گے. تو اس کے جواب میں دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ تو ہم اس چیز سے جمع ہوئے ہیں کہ ان کو اگر کہیں باہر جائیں گے تو ان کے گرد بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے اور یہ اپنا دین پھیلانے میں ان کو اور مدد ملے گی، تو اس سے تو کچھ فائدہ نہیں. تو تیسرے نے کہا کہ بھئی پھر ایسا کرو، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو قتل کر دو. تو کسی نے کہا بھی قتل کرو گے تو ان کا قبیلہ جو ہے بڑا طاقتور ہے، وہ قبائلی زندگی تھی عرب میں، تو چاہے مذہب کوئی بھی ہو کسی کا، لیکن اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا قبیلہ اس کی کا انتقام دیا بغیر نہیں چھوڑتا تھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا بنو عبد مناف. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی بھی قتل کرے گا تو بنو عبد مناف اس کو قصاص کے بغیر نہیں چھوڑیں گے، بدلہ لیں گے اور پھر ہمارے آدمی بھی قتل ہوگا. تو چوتھے نمبر پر ایک شخص نے کہا جس کے بارے میں بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ شیطان تھا، ابلیس، جو کسی نجدی شخص کے بھیس میں اس مجلس کے اندر موجود تھا. بعض روایت میں ہے، واللہ اعلم. بہرحال اس سے تجویز یہ پیش کی کہ بھائی میں آپ لوگ جتنی بھی باتیں کر رہے ہو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہ گرفتار کرنے سے فائدہ ہوگا، نہ جلا وطن کرنے سے ہوگا، نہ تنہا قتل کرنے سے ہوگا. ایسا کرو کہ جتنے قبائل ہیں مکے میں ان میں سے ہر ایک قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کو ان کا انتخاب کرو، اور انتخاب کر کے ہلہ بول دو ایک دم سے، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سارے قبائل کے نوجوان مل کر حملہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں اکٹھے. جب قتل کرنے میں اتنے سارے قبیلے داخل ہوں گے تو بنو عبد مناف کس کس سے قصاص لیں گے، کس کس کا انتقام لیں گے. لہذا جب اکٹھے قتل ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، تو بنو عبد مناف میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سب سے قصاص لیں. تو یہ تجویز جو ہے سب لوگوں کو بڑی پسند آئی.